أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. میں نے پاکستان بنتے دیکھا ایک ایسا سفر نامہ ہے جس کو پڑھتے ہوئے قارئین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ خود اس ماحول میں کھو گئے. یہ 1947 میں نوزائیدہ مملکت پاکستان کی جانب ہجرت کی کہانی ہے، جس کے دوران ہزاروں افراد کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا. اس سفر میں کس طرح متین صاحب اپنے بھائی کے ہمراہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ کر اکیلے پاکستان پہنچے اور اس دوران انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سفر نامے میں تمام واقعات کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا اسے ختم کیے بغیر نہیں اٹھ سکتا. اس تقریب کے حوالے سے میں سب سے پہلے شعبہ ابلاغ عامہ کی چیئرپرسن ڈاکٹر فوزیہ ناز صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خطبہ استقبالیہ پیش کریں. معزز پروفیسر ڈاکٹر نسرین اسلم شاہ، ڈین آرٹس اینڈ سوشل سائنسز، معزز ٹیم، اساتذہ، مہمانان گرامی،
اور ذرائع ابلاغ سے وابستہ میرے تمام مہربان ساتھی اور استاد محترم جناب متین الرحمان مرتضیٰ صاحب کے اہل خانہ، میں آپ تمام لوگوں کی مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی اس تقریب کو رونق بخشی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم استاد محترم کی کتاب میں نے پاکستان بنتے دیکھا کہ تقریب رونمائی میں شریک ہے، جو شعبہ ابلاغ عامہ اور شعبہ تصنیف و تالیف کے اشتراک سے منعقد ہو رہی ہے۔ وہ کہ آج استاد محترم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، مگر ان کے بوئے ہوئے علمی کاوشوں کے شجر سے آج ایک اور شاخ اس کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کی خوشبو سے آج بھی ہمارا یہ چمن مہک رہا ہے۔ اس کتاب میں چھپا ہوا ہر ایک لفظ ہجرت کے مناظر کی منظر کشی کر رہا ہے۔ کتاب کی تحریر میں اتنا ربط، تسلسل اور تجسس ہے کہ اس کی روح میں بہہ کر قاری کتاب مکمل کر کے ہی دم لیتا ہے۔ حالات و واقعات موتیوں کی ایک مالا میں اس طرح پروئے گئے ہیں کہ گویا ہر جملہ دوسرے جملے کے بنا ادھورا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے کئی بار ایسا محسوس ہوا کہ میں بھی وہیں کہیں موجود ہوں اور یہ سب کچھ میرے ہی سامنے ہو رہا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت پہلی مرتبہ سن 2000 میں، دوسری مرتبہ سن 2004 میں اور اب تیسری مرتبہ سن 2021 میں ہوئی ہے۔ میں شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ کے ناظم محترم سید اقبال حسین صاحب کی مشکور ہوں، جن کی ذاتی دلچسپی کے باعث اس کتاب کی اشاعت ممکن ہوئی۔ حاضرین محفل، آج وائس چانسلر صاحب کو ہمارے درمیان موجود ہونا تھا، لیکن ایک اہم میٹنگ کے سلسلے میں ان کو جانا پڑا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ چاہے وہ ہمارے شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی صاحب ہوں یا ہماری ڈین محترمہ ڈاکٹر نسرین اسلم شاہ ہوں، ہم نے جب بھی اپنے شعبے کے کسی بھی علمی اور انتظامی امور کو فعال رکھنے کے لیے ان کے سامنے گزارشات پیش کی، تو وہ نہ صرف انہوں نے ان گزارشات کو خندہ پیشانی سے سنا، بلکہ اس کے لیے فی الفور احکامات بھی جاری کیے۔ گزشتہ دنوں میری ڈاکٹر صاحب سے، ڈی سی صاحب سے ملاقات ہوئی، جس میں میں نے ان سے کچھ گزارشات کی، جس کے نتیجے میں آج مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اسٹریٹ لائٹس ہمارے سڑک پہ موجود نہیں تھیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہ لگائی جا چکی ہیں۔ ڈپارٹمنٹ میں CCTV کیمرے نصب کیے جا چکے ہیں اور مستقل سیکیورٹی گارڈ بھی تعینات کر دیا گیا ہے، اور انٹرنیٹ سوئچ جو کئی دن سے ہمارا خراب تھا، اس کی تنصیب کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے۔ میں اپنے شعبے کے تمام تدریسی اور غیر تدریسی ساتھیوں کی جانب سے شیخ الجامعہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، جن کی وجہ سے شعبے کے جملہ امور فعال ہو سکے۔ مہمان گرامی، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ استاد محترم کے الفاظ ہجرت کے واقعات کا بصری عکس ہیں۔ ان بصری الفاظ کو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت جلد یہ کتاب ایک آڈیو بک کی صورت میں آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگی۔ آواز کی دنیا کی کوہنہ بخش کھلاڑی محترمہ حفیظ فاطمہ صاحبہ ہمارے درمیان بھی موجود ہیں اس وقت۔ جب میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے بغیر کسی تأمل اور معاوضے کے اس کتاب کو اپنی آواز دینے کی خواہش کا اظہار کیا، جو ہم نے فوراً ان کی اس پیشکش کو قبول کیا، اور پہلی مرتبہ شعبے کے FM 90.6 میں اس کی ریکارڈنگ کا جلد ہی آغاز کیا جا رہا ہے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ شعبے کے ابلاغی سفر کو کامیابی سے جاری و ساری رکھے۔ آپ سب کی آمد کا ایک بار پھر بہت شکریہ۔ اب میں اس کتاب کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کرنے کے لیے شعبہ تصنیف و تالیف کے ڈائریکٹر سید اقبال حسین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
محترمہ پروفیسر ڈاکٹر نسرین اسلم صاحب، مہمان السلام علیکم۔ میں ذاتی طور پر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمد عراقی شیخ الجامع صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پروفیسر متین الرحمان منظورہ کی کتاب میں نے پاکستان بنتے دیکھا کی اشعار نیز اس کی رونمائی کی اجازت سے سرفراز کرایا۔ اس سفرنامے میں نہ تو معلومات کا خزانہ ہے اور نہ ہی تفریح طبع کا کوئی سامان۔ یہ داستان ہے ان مشکلات کی جس کا سامنا مجھ سے پہلی والی نسل نے کیا۔ یہ ان لوگوں کی داستانوں میں سے ایک داستان ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اپنے پیاروں کو کھویا اور اپنی زمینوں جائیدادوں سے محروم ہوئے۔ اس سفرنامے کی اشاعت کا اہم مقصد ہماری نئی نسل کو اس ارض پاک کی آزادی کی اہمیت کے احساس میں مزید اضافہ کرنا ہے۔ یہ وطن عزیز ہمیں یوں ہی حاصل نہیں ہوا بلکہ اس کی آزادی کے پیچھے لاتعداد قربانیاں اور ناقابل فراموش واقعات ہیں۔ اس کتاب کی قیمت انتہائی کم مقرر کی گئی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس کتاب کو خرید کر اپنے خاندان کے بچوں کو تحفتاً دیں۔ یقیناً بچوں کے لیے یہ بہترین تحفہ ہوگا۔ ڈاکٹر فوزیہ ناز صاحبہ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تقریب کا اہتمام کیا اور اس سفرنامے کی آڈیو کی تیاری میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ انشاءاللہ جلد ہی اس کی آڈیو شعبے کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ میں شیخ الجامع سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس سفرنامے کی PTV کے ذریعے ڈرامائی تشکیل کے لیے اپنے رسوخ کو استعمال کریں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ اقبال صاحب۔ اس کے بعد میں بلانا چاہتا ہوں شعبہ ابلاغ عامہ کے سابق استاد، چیئرمین اور ڈین ڈاکٹر شمس الدین صاحب کو، جن کا خود متین صاحب کے ساتھ ایک طویل تعلق رہا ہے۔ میں شمس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کے اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے تقریب کی صدارت فرما رہی ہیں ڈاکٹر نسرین اسلم شاہ، ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز۔ نہایت واجب الاحترام محمود شام صاحب اس تقریب میں شامل ہیں۔ صدر شعبہ ڈاکٹر فوزیہ ناز صاحبہ، ہماری فیکلٹی آف فارمیسی کے سابق اور موجودہ دین صاحبان بھی یہاں پر جلوہ فروز ہیں۔ متین صاحب کی اس غالباً یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں پہچاننے کی، صاحبزادیاں بھی یہاں موجود ہیں، اور اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء و طالبات۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر فوزیہ ناز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس تقریب میں مدعو کیا۔ شیخ الجامعہ کی ایما پر یہ تقریب منعقد کی گئی ہے اور میں نے موجودہ شیخ الجامعہ کا کیریئر بحیثیت استاد کے اور بحیثیت انتظامی سربراہ کے دیکھا ہے، اور میں اس کا معترف ہوں کہ وہ انتظامی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اس یونیورسٹی کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے سامنے یہ ان کا ایک نیا پہلو ہے کہ کسی پروفیسر کے انتقال کے بعد ان کی کتاب پر انہوں نے باقاعدہ دیباچہ لکھا اور اسے ری پرنٹ کرایا۔ یہ جامعہ کی تاریخ میں ایک نئی روایت کا اضافہ ہے، اور اس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک شام صاحب متین صاحب کا تعلق ہے، اس کتاب کے حوالے سے متین صاحب کے ساتھ میرے بہت سارے حوالے ہیں، بہت سارے تعلقات ہیں۔ میں اس کتاب کے حوالے سے صرف دو چیزیں
آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں نے پاکستان بنتے دیکھا، یہ کتاب متین صاحب کی شائع ہونے سے قبل بھی میں اس کو پڑھ چکا ہوں، اور اس میں ایک حوالہ یہ ہے کہ متین الرحمن مرتضیٰ صاحب کا خاندان پاکستان بننے کے بعد جس دھرتی پر آباد ہوا وہ پاکستان کی دھرتی بھاولپور تھی۔ بھاولپور سے میرا بھی تعلق ہے، اس طریقے سے متین صاحب کے خاندان سے ہمارا خاندانی تعلق بھاولپور سے جڑتا ہے۔ اور بھاولپور کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں پاکستانیت بہت زیادہ ہے۔ پاکستان سے محبت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ میں بنیادی طور پر میری مادری زبان سرائکی ہے، لیکن ہم نے سب سے پہلے اپنے گھر میں اردو بولنا سیکھے، اور آج بھی میں بغیر کسی مبالغے کے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے کزنس بھی جب آپس میں ملتے ہیں تو ہم اردو میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک محبت کی زبان تھی، اور اس محبت کی زبان کو پروان چڑھانے میں متین صاحب نے بہت زیادہ کام کیا۔ متین صاحب سے میرا دوسرا رشتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ایف سی کالج لاہور میں جب پڑھتا تھا تو متین صاحب کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ اردو کے استاد تھے، اور میں ان کا باقاعدہ شاگرد رہا۔ پھر متین صاحب سے ایک میرا تیسرا رشتہ اس حوالے سے اور استوار ہوا کہ جب میں بھاولپور یونیورسٹی میں ڈیپوٹیشن پہ گیا تو مستعین الرحمان جو ان کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں وہ میرے شاگرد ہوئے، اور انہوں نے ابلاغ عامہ سے ایم اے کیا۔ اس وقت بھی وہ پاکستان آرمی کے اعلیٰ افسر میں شامل تھے۔ تو اس لحاظ سے متین صاحب سے بہت ایک قریبی تعلق رہا ہے، اور مجھے کبھی یاد نہیں، ہم نے ایک ساتھ ہی متین صاحب کیونکہ سب سے پہلے اخبارات میں انہوں نے کام کیا ہے، اور میں نے جب جوائن کیا تو اس وقت وہ روزنامہ جسارت سے وابستہ تھے، اور اس کے بعد وہ تقریر سے وابستہ رہے، اور اعلیٰ درجے کی صحافتی زبان تحریر کرتے تھے۔ صحافتی زبان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ لفاظی سے زیادہ دلائل کو مد نظر رکھ کر بات کرتے ہیں، اور متین صاحب کا یہ ایک منفرد انداز تھا۔ اس لحاظ سے میں نے کوئی دوسرا آدمی ایسا نہیں پایا ہے جو تشریحی رپورٹنگ کے حوالے سے اتنا معروف ہوا ہو۔ تقریر میں ان کا نام اداریہ لکھنے والوں کے حوالے سے نہیں آتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اداریہ لکھنے والے کا نام اخبار شائع نہیں کرتا ہے، مگر سارے کے سارے اداریے متین صاحب کی تصنیف کردہ تھے، اور اس لحاظ سے انہوں نے پاکستان کے مسائل سمجھانے میں بے حد مؤثر کردار ادا کیا۔ متین صاحب کو زبان پر، اردو زبان پر جتنا عبور حاصل تھا اس کا ثبوت وہ ہمارے وہ ساری کتابیں جو انہوں نے اپنے طالب علموں سے ترجمہ کر کے اعلیٰ درجے کے مضامین جو صحافتی زبان کے مضامین تھے، بڑے بڑے ولبر شرائن، جوزف ہیڈسن اور اس قسم کی دوسرے معروف صحافیوں کے مضامین کا انہوں نے اپنے طالب علموں سے ترجمہ کرایا، ان کی اصلاح کرائی، اور وہ آج ہمارے لیے اردو لٹریچر میں صحافت کے لیے ایک اہم اثاثہ ہے۔ اور یہ اثاثہ جب تک پاکستان قائم ہے اسی طریقے سے قائم رہے گا، اور ہمارے طالب علم اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ یہ صحافتی، یہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا، اور
اس کے بعد 1971 میں ہم نے پاکستان ٹوٹتے بھی دیکھا، لیکن ہم پر اس حوالے سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہم سے مراد اس وقت نوجوان نسل کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس پاکستان کی بقا کے لیے، اس پاکستان کی ترقی کے لیے انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے، میں نے پاکستان بنتے دیکھا، اس کا مقصد فیل ہو جائے گا۔ تو یہ کتاب ایک مقصد رکھتی ہے، اور میں اپنی نوجوان نسل کو کہوں گا کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، ہم سے زیادہ ان پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کریں۔ میں ان اشعار کے ساتھ اپنے نوجوان نسل کی وہ پیغام دینے کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ تمہاری فرد نسب پہ جب تک نہ ہوں گی موریں تمہارے خون کی، تمہاری فرد نسب پہ جب تک نہ ہوں گی موریں تمہارے خون کی، کوئی یہ باور نہیں کرے گا کہ تم ہو اولاد غازیوں کی، ڈرو کی ترتیب دے رہا ہے زمانہ فہرست مجرموں کی، مبادہ تم پر حرف آئے نلی خبر تم نے بے قسم کی، تمہاری اس بے حسی پہ تم سے تمام اقوام بدگماں ہیں، کرو توازن سلف سے اپنا، دلوں کو بھی ہم دمو ٹٹولو، تم اپنے کردار کو بھی جانچو، تم اپنی گفتار کو بھی بولو، تم ہی ہو تاریخ کے مرتب، یہ وقت ہے اپنی آنکھیں کھولو، وگرنہ پھر لاکھ بار چاہو نہ مٹ سکیں گے یہ وہ نشاں ہیں۔ ہمیں پاکستان کی حفاظت کے لیے 72 ایئرز گزرنے کے بعد جو کچھ بھی ہمارا ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ رہا ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ملک اگر نہیں بنتا تو ہم کس حال میں ہوتے، اس کا اندازہ آپ روزمرہ کے اخبارات سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے استاد محترم پروفیسر متین الرحمن مرتضیٰ صاحب کی فیملی یہاں پہ تشریف لائی ہے، اور مجھے اس بات کا شدید احساس یہ ہو رہا ہے کہ آج ان کی روح کتنی خوش ہو رہی ہوگی یہ چیز دیکھ کے کہ ان کی یہ کاوش، یہ محنت اور یہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے، یہ سرمایہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے طالب علموں کے لیے۔ تو میں آپ لوگوں کو خاص طور پر ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے، اور ہم سب کو بہت اس بات کی خوشی ہے۔ دوسری بات میں یہ بھی یہاں کہنا چاہوں گا کہ اس تقریب کو سجانے میں ہماری چیئرپرسن ڈاکٹر فوزیہ ناز صاحبہ کی بڑی کوششیں ہیں اور بڑی محنت ہے، اور ایک ایک چیز میں انہیں اتنا احساس ہے کہ کس طرح سے کیا جائے، اور ان کے اہل خانہ بھی سب شامل ہوں اور تقریب کس طرح منعقد کی جائے، تو ان کی رہنمائی بھی ہمارے لیے بہت کام آئی، اور بڑی ایک اچھی پروقار تقریب کا انعقاد ہم لوگ کر سکے ہیں، یہ میڈم کی بدولت ہے۔ اب میں اس شخصیت کو دعوت دوں گا جس نے اپنی زندگی صحافت کے لیے وقف کر دی، ہمارے ملک کے انتہائی سینئر صحافی محمود شام صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات ہم سب کے ساتھ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ نسرین اسلم صاحب،
طالبہ دین آف سوشل سائنسز ڈاکٹر شمس الدین صاحب، نثار زبیری صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، طاہر مسعود صاحب بھی ہیں، اور سید اقبال حسین صاحب ڈائریکٹر شعبہ تعلیف و تصنیف، ڈاکٹر فوزیہ ناز چیئرمین شعبہ ابلاغ عامہ، اور متین الرحمان مرتضیٰ کے اہل خانہ دختران نیک اختر۔ یہ پروگرام میں وقت 10 منٹ لکھا گیا ہے میرے لیے، لیکن میرے خیال کچھ زیادہ اگر ہو جائیں تو اس کی پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ میں نے اپنے ایک چھوٹے بھائی معین الرحمان کے ساتھ، جس کی عمر 5 سال تھی، ہندوستان سے پاکستان کا سفر والدین کے بغیر کیا تھا۔ یہ سفر آگ اور خون کے دریاؤں، دم توڑتی زندگی کی سسکیوں کی سرگوشیوں اور موت کی وادیوں میں سے گزر کر پورا ہوا تھا۔ آئیے آج میں آپ کو اپنے اس سفر کی کہانی سناؤں، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے آپ پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس ملک کو بنانے کے لیے آپ کے آباء و اجداد نے کتنی کچھ قربانیاں دی تھیں۔ میں اپنے اظہاریے کا آغاز متین الرحمان مرتضیٰ صاحب کے ان دل سے نکلے الفاظ سے کر رہا ہوں، اور چشمِ تصور سے متین صاحب کو اسٹیج پر رونق افروز دیکھ رہا ہوں۔ میں شعبہ ابلاغ عامہ کراچی یونیورسٹی اور خاص طور پر عصمت آرا صاحبہ کا ممنون ہوں کہ اس انتہائی اہم موضوع پر مجھے باوقار جمع سال سامعین کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع مل رہا ہے۔ جناب متین الرحمان مرتضیٰ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، حلقہ صحافت کا ایک نادر اثاثہ رہے ہیں، بہت سنجیدہ، متین اسم بامسمہ، اپنے نظریات اور اصولوں پر سختی سے کاربند۔ ان کی یہ تصنیف بلکہ خود نوشت میں نے پاکستان بنتے دیکھا میرے لیے بطور خاص اس لیے اہم ہے کہ ہم نے اگست 2020 سے روزنامہ جنگ میں اپنے کالم مملکت اے مملکت اور ماہنامہ اطراف میں 2022 میں آزادی کے 75 سال پورے ہونے کے حوالے سے شایان شان طریقے سے ڈائمنڈ جوبلی بنانے کی گزارشات شروع کر رکھی ہیں۔ اس کے ساتھ میں نے یہ ضروری خیال کیا کہ اس وقت پاکستان میں 60% جو آبادی ہے 15 سے 64 سال کے درمیان، یعنی اکثریت وہ 1947 کے بعد 11 سال سے لے کر 59 سال بعد تک کی پیدائش ہے۔ انہیں تو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ پاکستان کن ابتر حالات میں قائم ہوا، آبادی کی تقسیم اور منتقلی کے وقت کیا قیامتیں برپا ہوئیں۔ مجھے خیال آیا کہ یہ بھی ریکارڈ میں محفوظ ہونا چاہیے کہ بھارت میں گھر بار چھوڑ کر آنے والے لاکھوں مہاجرین کے کیمپ کس کس شہر میں تھے، پہلا کیمپ کہاں اور کب قائم ہوا، اور آخری کیمپ کب خالی ہوا۔ میں نے ان سوالات کا جواب پاکستان کے سرکاری محکموں میں تلاش کرنا شروع کیا، یونیورسٹیوں کی ویب سائٹس دیکھی، اپنے ہاں تو کچھ نہیں ملا، لیکن امریکہ، کینیڈا، انڈیا میں کئی ویب سائٹس ملیں، کئی یونیورسٹیوں کی تحقیق سامنے آئی۔ ان کے تحقیقی مقالوں میں لاہور، قلعہ بنڈا سنگھ، قصور اور دوسرے کیمپوں میں کرب اور ابتلا کی دل ہلا دینے والی کہانیاں تھیں۔ ان دنوں امریکہ، برطانیہ کے اخبارات کے جو رپورٹر ان کیمپوں میں انسانیت کی بے بسی، بے کلی دیکھنے آئے، ان تحقیقی مقالوں میں ان رپورٹوں کے حوالے بھی ملے۔ یہ ڈسپیچز بہت ہی دردناک تھے۔ کسی کیمپ میں دوائیں نہیں تھیں، کہیں ڈاکٹر نہیں تھے اور کہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ متین الرحمان مرتضیٰ صاحب نے اپنی یہ رویداد قلم بند کر کے ایک ذمہ دار پاکستانی
ایک مشفق باپ اور ایک فرش شناس صحافی ہونے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ ہجرت سے متعلقہ ادبیات میں اس تصنیف کو مرکزی حیثیت حاصل رہے گی۔ یہ کئی پہلوؤں سے ایک منفرد اسلوب رکھتی ہے۔ میں بھی ان کا ہم عصر ہوں۔ میں نے بھی 5 سال کی عمر میں امبالہ چھاؤنی سے لاہور تک کا سفر اپنے والدین اور بڑے بھائی کے ساتھ مال گاڑی کے کھلے ڈبے میں کیا تھا۔ اس ڈبے کی چھت تو نہیں تھی، لیکن میرے سر پر اپنی ماں کے آنچل کا سایہ تھا۔ خون کی گردشوں میں شامل تھا، یہ وطن دھڑکنوں میں شامل تھا۔ بستے گھر چھوڑ چل پڑے تھے سب، ایک جنون ولولوں میں شامل تھا۔ جسم پر زخم پھول لگتے تھے، درد بھی لذتوں میں شامل تھا۔ نقش ہجرت ہیں جن کی تصویریں، میں بھی ان قافلوں میں شامل تھا۔ مال گاڑی کا وہ کھلا ڈبہ ان دنوں جنتوں میں شامل تھا، اور اس کی تعبیر ڈھونڈتے ہیں سبھی، خواب جو رت جگہوں میں شامل تھا۔ متین الرحمن مرتضیٰ، ان کے بھائی معین الرحمن، نوعمری میں کتنی جرأت مند، کتنے بے خوف اور کس دھن سے پاکستان کی طرف رواں رہے ہیں، غلامی سے آزادی کی سمت، اندھیروں سے اجالوں کی جانب۔ میری یادداشت بھی مقابلتاً کمزور ہے، پھر میں نے متین صاحب کی طرح فرش شناسی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ اپنے عظیم والد اور والدہ کی یادداشتوں کو محفوظ کرنے کا کبھی سوچا ہی نہیں۔ کبھی کبھی ان کی زبانی جو واقعات، کہانیاں سنتے رہے، وہ ضرور میرے ذہن میں رہے ہیں۔ اور اب جب ڈائمنڈ جوبلی سے 2 سال قبل ہم نے یہ ذکر اذکار شروع کیا تو پورے پاکستان سے مجھے بہت پذیرائی ملی، اور جن احباب نے اپنے طور پر اپنی یادداشتیں رقم کی ہیں وہ بھی ملی ہیں۔ میاں عبدالحمید خالق راولپنڈی میں عمر کے آخری برس گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کرم کیا، اپنی خود نوشت باز یافتہ رفتگاں عنایت کی۔ وہ بھی مشرقی پنجاب کے جنگلوں، کھیتوں، کنوؤں اور مختلف کیمپوں کی سرگزشت ہے۔ 1947 کے آنسو آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس کراچی نے مرتب کی، اور اس گراں قدر تحفے سے مجھے ایک سینئر ایڈیٹر جناب اقبال احمد صدیقی نے نوازا۔ یہ بہت ہی اہم حوالہ ہے۔ 11 دسمبر 1972 کے کراچی یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمود حسین نے اس کتاب کے طبع اول کا مقدمہ لکھا ہے، اور آج ہم جس کتاب کی رونمائی کے لیے یہاں جمع ہیں، اس کا حرف آغاز 21ویں صدی میں کراچی یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے 4 جنوری 2021 کو تحریر کیا ہے۔ اس عظیم ہجرت کے لیے کراچی یونیورسٹی کے شعبہ تصنیف و تالیف میں ایک درد کا تسلسل پایا جاتا ہے۔ ایک طرف ہجرت کا 25واں سال ہے، دوسری جانب ہجرت کا 74واں سال۔ یہ بقول حفیظ جالندھری یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ کتنی ماؤں کی چادریں اتری، کتنی بہنوں کی چوڑیاں ٹوٹیں، کتنے بیٹوں کے لٹ گئے سہرے، کتنے خوابوں کا قتل عام ہوا، تب کہیں جا کے یہ سحر پھوٹی، لو یہ سحر تیرے حوالے ہے۔ ایک نامعلوم شاعر کے حوالے سے اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ 1947 کے آنسو پورے برصغیر میں ہونے والے خونریز فسادات کے مناظر پیش کر کے ہمیں آزادی کی وقت کا احساس دلاتی ہے۔ اس میں دہلی، پانی پت، میرٹھ، غازی آباد، بدایوں، مراد آباد، جالندھر، پٹیالہ، لدھیانہ، کپورتھلا، بھرت پور، پیلی بھیت، دہرادون، علی گڑھ، بہار، جمشید پور، کلکتہ، حیدرآباد، دکن، احمد آباد، بمبئی، جبل پور، الہ آباد میں نہ صرف 1947 کے آگ اور خون کے دریاؤں کی کہانیاں ہیں، بعد میں 50 اور 60 کی دہائی میں ہونے والے مسلم کش فسادات کی رپورٹیں بھی ہیں۔
متین الرحمن مرتضیٰ صاحب کی سرگزشت ان سب کتابوں سے اس لیے مختلف ہے کہ اس میں دشمنوں میں گھرا ہوا بچپن ہے، جب گلیوں میں کھیلنے کے دن تھے، اسکول میں دوستوں میں ہنسنے مسکرانے کے ایام تھے، تو یہ دو بھائی متین اور معین ننگے پاؤں تپتی دھرتی پر ماں باپ کے بغیر اجنبیوں کے درمیان نامعلوم منزلوں کی طرف سفر کر رہے تھے۔ یہ مسافرت خود بھی بہت کربناک تھی، پھر صاحب طرز صحافی کی تحریر پڑھنے والے کو بھی اسی کرب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ الفاظ کی نشست و برخاست اس درد کی عین مطابقت میں ہے۔ کتنی دہائیوں تک وہ ان زخموں، ان حادثوں اور ان چوٹوں کو ساتھ لے کر چلتے رہے۔ لاہور تک ان کا راستہ قدم قدم خطرات سے معمور ہے۔ فیصل آباد میں ایک مل مالک ہیں محمد اسلم، ان کے والدین لدھیانے سے لٹ پٹ کر آئے تھے۔ وہ اپنے ابا سے کہانیاں سنتے تھے۔ انہوں نے ہمت کی، پورے پاکستان میں لدھیانے کے ایسے 700-800 گھرانے ڈھونڈے، ان سے داستانیں سنی۔ 1500 صفحات پر مشتمل بڑے سائز کی کتاب لدھیانے کے مسلمانوں پر کیا گزری تاریخ کے حوالے کر دی، جس میں نادر تصویریں بھی ہیں، نقشے بھی اور خطوط بھی، اور ان میں ایک خط ان کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے نام ہے، جس میں انہی مشکلات کا ذکر کیا گیا۔ اور دیکھیں، اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس خط کا جواب بھی دیا جو اسی کتاب میں شامل ہے۔ نئی نسل کی آگاہی کے لیے عرض کروں کہ قیام پاکستان کے وقت یہ اپنا شہر کراچی ملک کا دارالحکومت تھا۔ یہاں مرکزی حکومت ہوتی تھی، ایک وزارت مہاجرین تھی جس کی ذمہ داری تھی مہاجرین کا خیر مقدم، ان کی آباد کاری، ان کی رجسٹریشن۔ دارالحکومت جب راولپنڈی منتقل ہوا تو سارا ریکارڈ اس بے دردی سے لے جایا گیا کہ اب ان دنوں کی دستاویزات میسر نہیں ہیں۔ ابھی ہمارے نیشنل آرکائیوز میں بھی مہاجرین، مہاجر کیمپوں، آباد کاری اور کلیم کے بارے میں بہت کم ریکارڈ ملتا ہے۔